ہم نے مولانا صاحب کو بھی باقی دیگر جو سٹیک ہولڈرز تھے اس صوبے کے اندر تمام وفاق کے جو پارٹیز تھیں جو وہاں موجود تھیں ان کو بلا کے بٹھا کے کنسنسس ڈیولپ کیا. اور جس طریقے سے ہمیں یہاں پر کہا گیا کہ آپ فلاں اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں یا فلاں، ہم نے ویلکم کیا جو بھی نمائندہ آیا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ یہ جو خیر سگالی کا ایک پیغام ہے، یہ جو محبت کا پیغام ہے، یہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے، یہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے، یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اس کے بارے میں اسی چیز کو آگے وہ ترغیب دیں گی اور اسی کو لے کے آگے چلیں گی. اور پاکستان کو آپ جو مرضی کر لیجئے، پاکستان کو صرف محبت، پیار، اخوت اور بھائی چارہ مضبوط کر سکتا ہے. یہ پاکستان کے چاروں صوبے اور آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان یہ مل کے یکجا ہو کے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. نفرتیں آپ دیکھ لیجئے کہ کس کا شیوا رہا ہے. کون 90 کی دہائی میں غداری کا الزام لگاتا رہا، کون 90 کی دہائی میں وہ کہتا رہا کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہ وفاق کے لیے خطرہ ہے. ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. خدا را ایسی سیاست چھوڑ دیجئے. اور یہ ایک مخصوص جماعت جو جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کے لیے خطرہ ہے، یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے. کبھی یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جب لیٹر لکھنا ہوتا ہے آکسفورڈ کو کہ یہ فنیٹک مسلمان ہے، یہ ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہے. اور جب بات آتی ہے تو وہ ایک جریدے کے اندر اسرائیل کے خود ہی ایک خبر چھپوا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہے. ہم کسی بھی حوالے سے اپنے ملک کی سوورینٹی کے اوپر نہ کبھی کمپرومائز کیا اور نہ کبھی کریں گے. آپ کے سامنے 9 مئی کا واقعہ آج تک ان سے ہضم نہیں ہو رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. اس کا سکرپٹ لکھنے والے جو تھے وہ آج خود وہ دوبارہ وہی کرنا چاہ رہے تھے جب یہاں یلغار ہوئی. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. ہماری قانونی جنگ جاری ہے. میں اس چیز میں بھی پروٹیسٹ کروں گا یہاں پر کہ عمران خان سے ملاقات بند کر دی گئی. بھئی کس قانون کے تحت آپ نے ان سے ملاقات یا اس گارب کے اندر تمام قیدیوں سے جو ہے آپ نے وہ کر دیا. اور یہ دفعہ 144 جو آپ کالونیل وہ لا ہے جو اس کا انگریز سامراج کا ایک جبر کرنے والا، مسلط کرنے والا قانون ہے. ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، ہم پاکستان کے لیے اپنی آواز بلند کریں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیاہ قانون پارلیمان ہم جب بھی اقتدار میں آئے تو اس قانون کو اور ایسے تمام قوانین کو جو ایم پی اوز کے ہیں ان کو رد کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر پولیس کا سسٹم چینج کیا ہے اور ان کی جو کمانڈ ہے اس کو چیف منسٹر صاحب کے ذریعے ریگولیٹ کرنا تاکہ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹا الزام لگا کر یا جبر کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی جائے. باقی صوبوں سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان جو ہے وہ اپنی عظمتوں کو چھوئے گا جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل فورسز کو. یہ آج جمہوریت کی جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے، یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے. اور انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ایسے ہی چلتے رہیں گے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے. شکریہ. دیکھیں آپ کے سامنے یہ سیل تھا. ابھی ہم نے اپنے جو ایک کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے ذمے ہے، وہ آئیں گے، وہ یہاں پہ آ کے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد وہ اسیس کریں گے. اگر ضرورت پڑی تو جو انہوں نے بھونڈا ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ روز جا کے وہ بچوں کو دکھاتے ہیں، ایک تماشا سا بنا رکھا ہے انہوں نے، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے اور ہم بھی ظلم کی داستان دکھائیں گے جو کہ سچی ہے وہ جھوٹی.